اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکار لوگوں کو۔ انہو من عبادنا المومنین، بے شک وہ ہمارے بڑے مومن بندوں میں سے تھے، بڑے خاص بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الاخرین، ہم نے انہیں بچانے کے بعد والوں کو غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اسی گروہ میں سے یعنی خاص بندوں کے گروہ میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ لائے اپنے رب کے پاس صاف دل، ایسا دل جو ہر طرح کے شائبہ شرک سے بھی پاک تھا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، اور یاد کرو ان کے ماجرے کو جب انہوں نے کہا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم پرستش کرتے ہو؟ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کہ ایک جھوٹ کھڑا ہوا جن کو تم نے معبود بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر تم ان کی پرستش کرتے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، اور تمہارا کیا گمان ہے اللہ رب العالمین کی بابت، اس کی نسبت تم کیا سوچتے ہو؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا، فقال، اور فرمایا، انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ یعنی ستاروں سے اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان کو یہ معلوم ہوا کہ تاریخ کون سی چل رہی ہے قمری، اور اسی طرح سے کون سا وقت قریب آیا چاہتا ہے، چونکہ ان کی قوم ستارہ پرست بھی تھی اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ بت پرست بھی تھے، اور ستاروں کے اعتبار سے وہ خاص اپنے تہوار منایا کرتے تھے۔ تو ایک تہوار تھا جو کوئی میلہ یا عید کی صورت تھی جس میں وہ سارے قوم والے جانے والے تھے، تو انہوں نے دیکھا اور انہیں اندازہ ہو گیا اس بات کا کہ وہ میلے کا وقت قریب آیا چاہتا ہے، تو انہوں نے قوم والوں سے کہا کہ میں تو بیمار ہوں۔ فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ اب اس کو یہ کہنا کہ انہوں نے ایک بہانہ بنایا، یہ درست بات نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگوں نے لکھا اور کہا کہ یہ غلط بیانی تھی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عین ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت ناگواری طبع کا شکار ہوں، کسی طرح کی کوئی کہیے کہ مزاج ان کے درست نہ ہوں، اسی طرح سے قوم کی اس ناروا حرکتوں پر، بت پرستی پر، ویسے ہی وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت بری لگتی ہیں، اس سے مجھے کراہیت ہوتی ہے، یہ میرے لیے پریشانی کا باعث ہے، تو یہ بھی ایک ناگواری طبع کی صورت ہے۔ جی کر لیں، تبدیل کر لیں۔ آتے نہیں ہو، ان کے سامنے جو کچھ چڑھاوے رکھے ہوئے تھے بتوں کے سامنے، مخاطب کر کے کہنے لگے، یعنی ایک طرح سے جو ان کو غصہ تھا بتوں پر، اور وہ دیکھتے تھے کہ ایک اللہ کی پرست، الا تاکلون، تم کھاتے نہیں ہو، ما لکم لا تنطقون، کیا ہوا تمہیں، تم بولتے نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ان بتوں کو اپنے داہنے ہاتھ سے ایک ضرب لگا دی، توڑ ڈالا انہیں، تیشہ ان کے پاس تھا، اس تیشے سے انہیں توڑ ڈالا۔ فاقبلوا الیہم یزفون، اب قوم والوں کا حال یہ ہوا کہ وہ دوڑتے ہوئے آئے ان کی طرف، یعنی جب واپس لوٹے تو ڈھونڈ رہے تھے، اور یہ تذکرہ ہم قرآن کہ ایک آدمی ہے جیسے ابراہیم کہا جاتا ہے، کہاں ہے وہ؟ پھر کہا گیا کہ اسے قوم کے سامنے لے کر آؤ، تو دوڑتے ہوئے آئے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ قال تعبدون ما تنحتون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ ما تنتحون، جس کو تم ما تنحتون، جس کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو۔ واللہ خلقکم، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وما تعملون، اور جو عمل تم کرتے ہو اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ یہ ایک اور بات ہے جو اہل السنہ والجماعہ کے سنی مسلمانوں کے عقائد کا حصہ ہے، ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح سے انسان کا خالق اللہ ہے، ایسے ہی اعمال انسانی کا خالق بھی اللہ ہے۔ فرق مطلب کیا ہے اس کا، کہ انسان کاسب اعمال ہے، جب کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ارادہ کرتا ہے، یہ کسب ہے، اور اس کسب کی بنیاد پر اس کو اجر یا وزر مل جاتا ہے، یا تو گناہ لکھا جاتا ہے، یا یہ کہ اچھائی لکھی جاتی ہے، اچھا کام ہے تو اچھائی، برا کام ہے تو گناہ۔ باقی اس کام کا ہو جانا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کا اذن اس میں شامل ہو جائے تب وہ بات ممکن ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں خلق اعمال۔ تو خالق اعمال اللہ ہے، کاسب اعمال انسان ہے، اور یہ انسان کا کسب اور اللہ کا خلق جب یہ ملتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز عمل کی صورت میں وجود میں آتی ہے۔ اس کی ایک دلیل ہے یہاں پر فرمایا وما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ جیسے اللہ انسان کا خالق ہے، ایسے ہی اللہ اعمال کا بھی خالق ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اس کو اللہ موافق کر دیتا ہے چیزوں کو۔ اگر انسان مثال کے طور پر زہر کھانا چاہے اور زہر سے اللہ اس کی صلاحیت مارنے کی ختم کر دے تو زہر اثر نہ رکھے۔ انسان چاہے کوئی خیر کرنا مگر اس کے راستے میں ہی پیر چھل ہو جائیں تو اس خیر تک وہ جا ہی نہ سکے۔ تو معلوم ہوا کہ بقیہ ساری چیزوں کو بھی، اس کے اپنے جسم کو اور باہر کی ساری معاون چیزوں کو اس کے موافق کر دینا، یہ خلق اعمال ہے۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا، اب قوم والوں نے کہا کہ تو حضرت ابراہیم نے تو اپنے کیے کا خود اعتراف کر لیا ہے، تو اب ان کے لیے ایک مقام تیار کرو، ایسا بلند عمارت تیار کرو، فلقوہ فی الجحیم، اور اس میں آگ جلاؤ اور اس میں ان کو ڈال دو دہکتی ہوئی آگ میں۔ فارادوا بہ کیدا،
قیدا، قوم والوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا، فجعلناہم الاسفلین، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے قوم والوں کی چال کو نچلا کر دیا، کمزور کر دیا، نمرودیوں کی چال کو ہم نے بودا کر دیا۔ وقال انی ذاہب الی ربی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس آنکھ سے صحیح سالم باہر تشریف لے آئے، اس کو اللہ نے ان کے لیے گل و گلزار بنا دیا، فرما دیا آگ سے کہ کونو یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے حق میں سلامتی والی ہو جا۔ تو وہاں سے حضرت ابراہیم جب باہر تشریف لائے تو پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، اب اس قوم میں مزید نہیں ٹھہرتا، یہاں سے جاتا ہوں، سیہدین، وہ میری رہنمائی کرے گا، ربی حبلی من الصالحین، اے رب مجھے اپنی طرف سے عطا فرما دے صالحین میں سے، اے میرے رب مجھے عطا فرما دے۔ یہاں بیٹے کے لیے انہوں نے دعا کی اللہ سے، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں خوشخبری دی ایک بردبار لڑکے کی۔ حلیم، حلم کیا ہے؟ یعنی تو انسان کے اندر وقار ہو، اور اسی طرح سے تعنی سے جیسے تعبیر کیا، ٹھہر ٹھہر کر کام کا انجام دینا، سوچ سمجھ کر امور کو انجام دینا، اور اسی طرح سے جو تصوف کے حاصلات ہیں ان کو بھی حلم سے تعبیر کیا۔ علم اور حلم، ظاہر کے اعمال اس کا تعلق علم سے ہوتا ہے، باطن کے اعمال اس کا تعلق حلم سے ہوتا ہے۔ بہت بردبار لڑکا ہم نے عطا کیا۔ فلما بلغ معہ السعی، اور جب وہ پہنچ گئے اس عمر کو ان کے ساتھ کہ سعید جہد کرتے، دوڑ دھوپ کرتے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اتنے بڑے ہو گئے کہ اب ان کے ساتھ تعمیر کعبہ میں شریک ہوئے اور کاموں میں شریک ہوئے، قال یا بنیا، تو ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں دیکھتا ہوں ایک خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تم بتاؤ اس کو کس طرح سے عمل میں ڈھالیں، اب کیا کریں، اس کو عمل کی صورت کیا ہو، حکم تو اللہ کا ہے، عمل پیرا تو ہونا ہے، اب بتاؤ کہ اس کی ترکیب کیا کی جائے، کس طرح سے اس مشکل کام کو انجام دیا جائے۔ قال یا بتی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا۔ یہ تھی ان کی بردباری اور ان کا حلم، وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور میرے والد بزرگوار وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، چنانچہ جو یہ بتلا رہے وہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے حکم کے آگے ہر بات قابل قبول ہے۔ چنانچہ وہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو فرمایا کہ آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے۔ فلما اسلما، اب ان دونوں نے، باپ اور بیٹے نے، جب اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، موتی فرمان ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹا دیا اسماعیل کو ابراہیم نے ان کے کروٹ کے بل، وَنَادَيْنَاهُ، تو اس موقع پر ہم نے انہیں پکارا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ خواب میں یہ دکھایا گیا تھا کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو یہاں تک تو تمہیں دکھایا گیا تھا، تم نے پورا کر دیا، اپنے تئیں اپنے طور پر تم نے چھری پھیر دی۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکار لوگوں کو۔ اللہ نے کیا کیا، آسمان سے مینڈا بھیج دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت اسماعیل کو ہٹا کر اس کی جگہ مینڈا رکھ دیا، جو چیز ذبح کی گئی وہ اصل میں مینڈا تھا، تو اگرچہ اپنے طور پر جو حکم دیا گیا تھا اس کو آپ نے پورا کیا، آپ کامیاب ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ باپ کے ہاتھوں بیٹے کو ذبح کروائے، اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کو تمام امتحانات میں کامیاب کر دے اور لواد والوں کے لیے ایک مثال بنا دے۔ فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ تو بہت صریح آزمائش تھی، بڑی آزمائش تھی، واضح آزمائش تھی۔ خود امتحان لینے والا یہ کہہ اٹھے کہ بڑی آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا۔ ففدیناہ بذبح عظیم، تو ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک ذبح عظیم کو دے دیا۔ ذبح عظیم کیا ہے؟ ایک تو وہ مینڈا تھا جو اس وقت ذبح کیا گیا، مگر اس کی یاد میں پھر بعد میں امت مسلمہ آج تک قربانی کرتی آ رہی ہے، اور حدیث میں بھی اس بات کا ذکر آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، یہ جو ہم قربانی پیش کرتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ہم نے ایک عظیم قربانی کے فریضے کو بعد والوں میں جاری کر دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد والوں کے لیے ہم نے اس کو سنت بنا دیا، بعد والوں کے لیے ایک طریقہ بنا دیا۔ آج تک اس طریقے کی یاد ہم جاری کرتے ہیں۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا مال، میری دولت، میرے اولاد، میرا سب کچھ تجھ پر قربان ہے، تیرے حکم کے آگے قربان ہے۔ اور یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہر شخص ذبح کرتے ہوئے یہ خیال کرے کہ اللہ کا حکم آ جائے تو اپنی ہر محبوب چیز میں اللہ کے راستے میں لگانے کو تیار ہوں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس عظیم قربانی کی یاد ہم نے بعد والوں میں سنت کے طور پر جاری کر دی، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکار لوگوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ، اور ہم نے انہیں خوشخبری دی
इसहाक़, इसहाक़ जैसे बेटे की, नबिय्यम मिन सालिहीन, इस तरह से कि उनको नबी बनाया जाएगा और वो सालिहीन में से होंगे। व बारकना अलैहि, और हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बरकत नाजिल की, बहुत सी चीज़ों को बाबरकत बना दिया उनके लिए, उनकी उम्मत को बाबरकत बनाया, बाद में उनके सिलसिले को बाबरकत बनाया। वाला इसहाक़, और इसी तरह से इसहाक़ पर भी हमने बरकत नाजिल की। व मिन ज़ुर्रियतिहिमा, और उन दोनों की औलाद में से मोहसिनुन, कोई नेक अमल करने वाला भी है, व ज़ालिमुन लिनफ्सिही, कोई ऐसा भी है जो अपने ऊपर जुल्म करने वाला है, मुबीन, खुल्लम खुल्ला, वाज़े तौर पर। यानी औलाद इब्राहीम व इसहाक़ यानी बनी इसराइल, इनमें दोनों तरह के लोग हैं। यानी यहूद व नसारा में ऐसे भी हैं जो कि नेकुकार हैं, हक पर कायम है, कुरान हकीम उनकी भी गवाही देता है और ये बताता है कि अक्सर का हाल ये है कि जो वाज़े तौर पर खुल्लम खुल्ला जुल्म करने वाले यानी शिरक करने वाले या गुनाह करने वाले हैं। वलक़द मनन्ना अला मूसा व हारून, और तहक़ीक़ हमने एहसान किया था हज़रत मूसा और हारून पर भी। वनज्जयनाहुमा, और हमने उनको बचा लिया था दोनों को, व कौमहुमा, और उनकी कौम को, मिनल कर्बिल अज़ीम, एक बड़ी भारी मुसीबत से। व नसरनाहुम, और हमने उनकी मदद की। फ़कानू हुमुल गालिबीन, तो फिर वो हो गए गलबा पाने वालों में से, फिर वही गलबा पाने वालों में से हुए। व आतैनाहुमा किताबल मुस्तबीन, और हमने उन दोनों को दी एक ऐसी किताब जो बिल्कुल वाज़े थी, मुस्तबीन जिसको वाज़े कर दिया गया था। व हदैनाहुमा सिरातल मुस्तकीम, और हमने उन दोनों को हिदायत दी राह रास्त की। व तरकना अलैहिमा फिल आखिरीन, और उनका भी जिक्र खैर हमने जारी कर दिया बाद वालों में। आज तक मुसलमान कुरान हकीम में मूसा व हारून अलैहिस्सलाम का नाम जिक्र खैर के साथ जिक्र करते हैं। सलामुन अला मूसा व हारून, सलाम हो मूसा व हारून पर। इन्ना कज़ालिक नज्जिल मोहसिनीन, इसी तरह से हम बदला देते हैं नेकुकार लोगों को। इन्नहुमा मिन इबादिनल मोमिनीन, बेशक वो दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे। व इन्ना इलियासा, और बेशक इलियास अलैहिस्सलाम लमिनल मुरसलीन, वो भी रसूलों में से थे, रसूल बनाकर भेजे गए थे। तफसीरी रिवायात में बात मनकूल है कि एक इलाका जिसको बाल बक्का के नाम से जिक्र करते थे, बालबक या बाल बक्का के नाम से, उस जगह हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम भेजे गए रसूल बनाकर, और ये हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, बराह रास्त औलाद में से नहीं, उनकी औलाद दर औलाद में से थे, और वहाँ उनको दावत के लिए भेजा गया, इस्लाह के लिए भेजा गया। इन्ना इलियास अलैहिस्सलाम लमिनल मुरसलीन, वो भी रसूलों में से थे। इज़ क़ाल लिक़ौमिही, जब कहा उन्होंने अपनी कौम से, अला तत्तक़ून, क्या तुम डरते नहीं हो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार नहीं करते। अतदूना बालन, क्या तुम बाल नामी बुत को पुकारते हो। उस इलाके वालों ने एक बड़ा बुत बना रखा था जिसका नाम बाल था, तो कहा कि तुम बाल नामी बुत को पुकारते हो। तज़रूना अहसनल खालिकीन, और छोड़ देते हो सबसे बेहतरीन बनाने वाले अल्लाह को, यानी जो तमाम मखलूक़ात को तख्लीक करने वाला है और तमाम पैदा करने वालों में बेहतरीन पैदा करने वाला है, क्या तुम उसको भूल जाते हो, उस अल्लाह की नाफरमानी करते हो, उसके साथ शरीक ठहराते हो। अल्लाह रब्बुकुम, अल्लाह ही तुम्हारा रब है, व रब्बा आबाइकुमुल अव्वलीन, और तुम्हारे पिछले बाप दादाओं का रब भी वही है। फ़कज़्ज़बू, तो उन कौम वालों ने उन्हें झुटलाया, यानी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को। फ़इन्नहुम लमहज़ूरून, तो बेशक वो इनकार करने वाले सारे हाजिर किए जाएंगे, यानी रोज़ क़यामत अज़ाब पर। इल्ला इबादल्लाहिल मुख़लसीन, सिवाय अल्लाह के वो बंदे जिनको अल्लाह ने चुन लिया, खालिस कर लिया, यानी उनको तौफ़ीक़ ईमान अता फ़रमाई। व तरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन, इनका भी, हज़रत इलियास का भी अच्छा तज़किरा ज़िक्र खैर हमने बाद वालों में जारी किया, यानी उनका जिक्र कुरान हकीम में किया। सलामुन अला इलियासीन, सलाम हो इलियासीन पर। इलियासीन भी इलियास ही का दूसरा तलफ़्फ़ुज़, जैसे हमने देखा तूर सैना, और इसी तरह से तूर सीनीन आएगा। इसी तरह से हमने देखा कि कुरान हकीम बाज़ नामों को, जैसे मक्का है उसको बक्का भी जिक्र करता है, तो एक ही नाम के मुख्तलिफ तलफ़्फ़ुज़ पाए जाते थे, उनको जिक्र किया गया। तो हज़रत इलियास का नाम भी इलियासीन मारूफ था। इन्ना कज़ालिका नज्जिल मोहसिनीन, इसी तरह से हम बदला देते हैं नेकुकार लोगों को। इन्नहु मिन इबादिनल मोमिनीन, बेशक वो भी हमारे नेकुकार बंदों में, मोमिन बंदों में से थे। व इन्ना लूतन, और जिक्र कीजिए लूत अलैहिस्सलाम का कि बेशक वो भी लमिनल मुरसलीन, रसूलों में से थे। इज़ नज्जयनाहु, जब हमने उन्हें बचा लिया, व अहलहु अजमईन, और उनके तमाम घर वालों को। इल्ला अजूजन फिल गाबिरीन, सिवाय उनकी बुढ़िया के, उनकी बीवी के जो पीछे रहने वालों में से थी। सुम्मा दम्मरनल आखरीन, फिर हमने हलाक कर दिया बाकियों को, जो पीछे रहने वाले थे उनको हलाक किया। व इन्नकुम लतमुर्रूना, और बेशक ए मुखातब सुनने वालों, तुम गुजरते हो अलैहिम मुस्बिहीन, उनके घरों पर से सुबह के वक्त। मुशरिकीन मक्का जब सफ़र किया करते थे अपने तिजारती काफिलों के साथ, तो गुजरते थे, और कभी सुबह के वक्त वहाँ से गुजरते, व बिल्लैल, और रात को भी गुजरते हो तुम उनके मस्कनों के पास से। अफला ताक़िलून, तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते। व इन्ना यूनुसा, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कीजिए, लमिनल मुरसलीन, बेशक वो भी रसूलों में से थे।
इस अबका इलल फुल्क मशहून, जब वो रवाना हो गए थे एक कश्ती की तरफ जो भरी हुई थी। माजरा क्या पेश आया, कुछ वाक़या पहले आया था सूरह यूनुस में, कुछ यहाँ आता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिस बस्ती की जानिब भेजा गया था, वो बस्ती वाले पहले तो इनकार करते रहे। एक वक्त आया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से फैसला कर दिया गया है, तुम पर अजाब आया चाहता है, 3 दिन की मोहलत है बस, और इन 3 दिनों में भी बाज़ अलामात ज़ाहिर होंगी। अब वो हुआ ये कि कौम वाले देखते रहे कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती छोड़कर चले जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि अजाब आने वाला है, इसलिए कि जब अजाब आता है तो रसूल को हुक्म दे दिया जाता है कि वहाँ से रवाना हो जाए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए इससे पहले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये हुक्म आता कि आप रवाना हो जाएं, वक्त से कुछ पहले चलेगा। अच्छा, इस तरफ दूसरी तरफ कौम ने जैसे ही देखा कि आप जा चुके हैं तो वो सारे के सारे बाहर निकले, अपने मवेशियों को भी ले आए, बच्चों को भी ले आए, औरतों को भी ले आए, और गिड़गिड़ा कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दुआ कबूल की और उनको मोहलत मजीद दे दी। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जहाँ बाहर मौजूद थे, उन्होंने देखा कि कौम पर अजाब ही नहीं आ रहा, हालांकि तो वादा किया गया था। ये बात वो भूल गए थे कि एक वक्त उनके लिए मुकर्रर किया जाता है, यानी हर रसूल के लिए, कि जब ख़ास इजाज़त आ जाए तभी वो अपने उस मकाम को छोड़ सकते हैं जहाँ उन्हें भेजा गया था। तो अब माजरा ये हुआ, उन्होंने देखा कि कौम वाले तो मैं वापस जाऊँगा तो ये कहेंगे कि आपने तो वादा किया था अजाब का और अजाब आया नहीं, पीछे कौम ईमान ले आई, इस बात का उन्हें इल्म नहीं था। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वहाँ से समंदर की तरफ रुख किया। इस अबका, जब वो रवाना हो गए, इलल फुल्किल मशहून, एक भरी हुई कश्ती में। अब जब वो कश्ती में बैठते हैं तो वहाँ कश्ती वैसी भरी हुई थी, समंदर में तुग़यानी आ गई और वहाँ लोग परेशान हुए, कहने लगे वज़न ज़्यादा है, वज़न को कम करना होगा। पहले सामान उतार दिया, फिर उसके बाद कहने लगे कि अब कोई अफराद भी कम करने होंगे, तो उसके लिए फिर उन्होंने आपस में कुरानदाजी की। कुरान कहता है फसाहमा, उन्होंने आपस में अहली कश्ती ने कुरानदाजी की। फ़काना मिनल मुदहज़ीन, तो हर मरतबा कुरा हज़रत यूनुस ही के नाम निकलता था, जब कुरा लगाते तो इनका नाम आता था। तो उनको फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फिर समंदर में छलांग लगा दी। जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई समंदर में, वहाँ एक बड़ी सी मछली को अल्लाह ने हुक्म दे रखा था कि इन्हें सही सालिम महफूज अपने पेट में रख ले। तो फरमाया फल्तक़महुल हूत, एक मछली ने, बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया, यानी सही सालिम अपने पेट में रख लिया। वह हुआ मुलीम, इस हाल में कि अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने ऊपर मलामत कर रहे थे कि क्या बात हुई ऐसी कि मैं इस मुश्किल में आ गया, इस परेशानी में आ गया। और उन्होंने फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह करनी शुरू कर दी। फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अल्लाह फरमाते हैं अगर ऐसा न होता कि हज़रत यूनुस तस्बीह करने वालों में से होते। तस्बीह क्या थी? वही आयत करीमा जिसको हम पहले पढ़ाए हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये तस्बीह उन्होंने शुरू कर दी। अल्लाह फरमाते हैं अगर वो ये तस्बीह न करते, ललबिस फी बत्निही, तो रहते वो मछली के पेट में, इला यौम युबअसून, उस दिन तक जब सबको उठाया जाता, यानी क़यामत तक रहते। मगर इस कलमे की बरकत से, इस तस्बीह की बरकत से हमने उनको बचा लिया। फनबज़नाहु, फिर हमने उन्हें डाल दिया बिल अराई, एक चटियल मैदान में, यानी हुक्म दिया मछली को, जाकर उस मछली ने उन्हें उंडेल दिया एक ऐसे मकाम पर जो चटियल मैदान था। वह हुआ सकीम, इस हाल में कि वो बहुत ही बीमार हो चुके थे, मछली के पेट में रहने की वजह से उनकी खाल जो है वो भी मुतासर हो गई थी, इसी तरह से ग़िज़ा फराहम नहीं होती थी, तो इस वजह से भी कमज़ोरी लाहिक थी। अल्लाह ने हुक्म दिया वहाँ पर उनकी ग़िज़ा का एहतमाम हो जाए। एक बकरी आती थी, उसका दूध वो इस्तेमाल कर लेते थे, इसी तरह से उनके ऊपर एक दरख्त उगा दिया। वह अम्बतना अलैहि शजरतन, और उनके ऊपर हमने एक दरख्त उगा दिया, में यक़तीन, जो कद्दू की तरह से था, चीज फल उगाता था। में यक़तीन से मुराद है, यक़तीन कद्दू को कहते हैं, एक ऐसा फल उगाता था वो दरख्त जो कद्दू नुमा होता था। अब यही कद्दू जो आज हम जिसे कद्दू कहते हैं, लौकी कहते हैं, वो है या कोई और चीज़ है, अल्लाह बेहतर जानते हैं। बहरहाल एक ख़ास दरख्त था जो उगा दिया गया और उसके फल से वो मुस्तफ़ीद होते रहे और बकरी के दूध से मुस्तफ़ीद होते रहे। वरसलनाहु, और हमने भेजा उन्हें इला मियत अल्फिन, ऐसी कौम की जानिब जो 1,00,000 की तादाद में थी, और यजीदून, या उससे भी कुछ ज्यादा थे। तादाद जिस कौम की तरफ भेजे गए उनकी तादाद बताई जा रही है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने अरसे के लिए भेजे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कितने अरसे के लिए भेजे गए थे, ये बताया गया था कि वो 950 साल तबलीग करते रहे। और यहाँ बताया जा रहा है कि कितने अफराद की तारीफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भेजे गए कि वो 1,00,000 से कुछ ज़ायद लोग थे। अब वो वापस अपनी कौम में आते हैं और उनको फिर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कौम ने तौबा कर ली थी। तो कहा कि ये एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ उन सारी दास्तानों में जो आम तौर पर पेश आती रहीं।
اور یہ بات ہم سورہ یونس میں پڑھائے ہیں کہ کسی بھی قوم پر جب عذاب کے آثار آ جاتے ہیں تو عذاب ٹالا نہیں جاتا سوائے قوم یونس کے، کہ ان کے ساتھ چونکہ یہ ماجرا ہوا تھا، حضرت یونس علیہ السلام پہلے تشریف لے گئے تھے اور پیچھے قوم نے توبہ کر لی تھی۔ فرمایا الی ربک البنات، اب یہاں فرمایا او یزیدون، یہی کہ اس سے بھی وہ زیادہ تھے، 1,00,000 سے کچھ اوپر تھے۔ فآمنوا، وہ ایمان لے آئے، فمتعناہم، تو ہم نے انہیں فائدہ دیا، یعنی مہلت دے دی، الہین، ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ فاستفتہم، تو آپ پوچھیے ان سے، یعنی یہ واقعات سنا کر مکے والوں سے پوچھیے، الی ربک البنات، کیا تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں، ولہم البنون، مگر ان کے لیے بیٹے ہیں، ام خلقنا الملائکۃ اناسا، یا یہ کہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا ہے، وہم شاہدون، اور اس بات پر یہ گواہ ہیں، یعنی انہیں پتا ہے کہ فرشتوں کی جنس کیا ہے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم من افکہم لیقولون، بے شک یہ ایک جھوٹ ہے ان کے جھوٹوں میں سے جو یہ کہتے ہیں، ولد اللہ، یہ کہتے ہیں کہ ولد اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اولاد ہے، وانہم لکاذبون، بے شک یہ اس بات میں جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے چن لیا ہے بیٹیوں کو بیٹوں پر، یعنی ترجیح دے دی اور اپنے لیے بیٹیاں بنا لی۔ مالکم، کیا ہوا تمہیں، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو، افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے، ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے، فاتو بکتابکم، لے آؤ میرے پاس اپنی وہ کتاب، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، جس کتاب میں یہ بات لکھی ہو۔ وجعلوا بینہ، اور انہوں نے بنا دیا ہے، بینہ یعنی اللہ کے مابین، و بین الجنۃ، اور جنات کے مابین، نسبہ، نسب بنا دیا۔ وہی بات ہے جو کل عرض کی گئی تھی کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ جو سرداران جن ہیں ان کی بیٹیوں سے نعوذ باللہ اللہ نے نکاح کیا اور اس سے جو اولاد ہوئی وہ فرشتے ہیں۔ ایسی بڑی بھاری بات اور ایسا الزام اور ایسی غلط بات کہا کرتے تھے جسارت کے ساتھ، تو کہا انہوں نے اللہ اور جنوں کے مابین نسب رشتہ داری بنا دی۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جان رکھا ہے جنہوں نے اس بات کو، انہم لمحضورون، کہ بے شک وہ بھی سب حاضر کیے جائیں گے، انہم لمحضرون، بے شک یہ سب بھی حاضر کیے جائیں گے، یعنی ان کو بھی قیامت پر جہنم پر حاضر کیا جائے گا جو ان میں سے شریر ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ پاک ہے، عما یصفون، ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان بندوں کے جن کو اللہ نے خالص کر لیا ہے۔ وَإِنَّكُمْ، بے شک تم، وَمَا تَعْبُدُونَ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، یعنی تم تو ان میں سے نہیں ہو، تم تو اللہ سبحانہ، فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، اور تم تو نہیں ہو کہ کسی کو بہکا سکو اللہ کے خلاف، إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ، مگر اسی کو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ وہ جہنم واصل ہونے والا ہے۔ وَمَا مِنَّا، اور نہیں ہے، فرشتے کہتے ہیں یہ بات کہ نہیں ہم میں سے کوئی، الا لہ مقام معلوم، مگر یہ کہ اس کے لیے ایک مقام معلوم ہے اللہ کے نزدیک، اس کا کیا کام ہے، اس کو کیا وظیفہ اللہ نے دے رکھا ہے فرشتوں کا، یہ متعین ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم فرشتے صف باندھے کھڑے رہتے ہیں اللہ کے حضور۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ، اور بے شک ہم فرشتے المسبحون، خوب تسبیح بیان کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ کفار کہا کرتے تھے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا، اگر ہو ہمارے پاس، ذکراً کوئی کتاب نصیحت آمیز، من الاولین، جیسے پچھلے والوں کو دی گئی تھی، لَكُنَّا، تو ہم بھی ہو جاتے، عباد اللہ المخلصین، اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے، یعنی نیک ہو جاتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ، تو انہوں نے انکار کیا اس ہدایت کا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق ہماری بات پوری ہو چکی، یعنی ہمارا فیصلہ پورا ہو چکا ان بندوں کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے ہم سے پہلے، رسولوں میں لعبادنا المرسلین، جو پہلے بھیجے گئے تھے بندے رسول بنا کر۔ انہم لہم المنصورون، کہ وہی رسول ہیں جن کو مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّا جُنْدَنَا، اور بے شک ہمارا لشکر، لہم الغالبون، وہی غالب ہو کر رہنے والا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ سے منہ پھیر لیجیے، حتیٰ ہین، ایک مدت تک کے لیے۔ وَأَبْصِرْهُمْ، اور آپ دیکھیے انہیں، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، پھر ان قریب وہ بھی دیکھیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا یہ ہمارے عذاب میں جلدی مچاتے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جب وہ نازل ہوگا ان کے صحنوں میں، یعنی گھر کا صحن اس طرح سے اترے گا کہ ان سب کو اپنی اپنی جگہ ہلاک کر دے گا۔ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو بہت بری صبح ہوگی ان لوگوں کے لیے جن کو ڈر سنایا گیا تھا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور آپ ان سے اعراض کیجیے، حتیٰ حین، ایک مدت تک کے لیے۔ وَأَبْصِرْ، اور آپ دیکھتے رہیے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی اپنے برے انجام کو دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک،
اللہ پاک ہے آپ کا رب، رب العزت، وہ عزت کا رب ہے، مالک ہے عزت کا، یعنی جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت کو چھین لیتا ہے۔ اما یصفون، ان باتوں سے پاک ہے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو رسولوں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہاں سورہ صافات کا اختتام ہوا اور سورہ صاد کا آغاز ہوتا ہے۔